बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुक्टी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक तो फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान के कुछ लोकल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। ख़वातीन के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, किस तरीके से जो बलूचिस्तान की ख़वातीन हैं वो बिल्कुल जोश व खरोश के साथ पाक अफ़वाज के जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उनको उनमें शमूलियत हासिल करने के लिए कोशिश है, और उसको लेकर जो कैडेट कॉलेज कोयटा है वो क्या किरदार अदा करे, उस हवाले से मैं सवालात करूँगा, क्योंकि इनका अपना ताल्लुक भी कोयटा से है। जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, आगे चल के दीगर बलूचिस्तान के हवाले से भी मिलिटेंसी को लेके कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो भी मैं चाहूँगा कि उन पर इनका व्यू लूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तानिया बाज़ाई साहिबा। आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तानिया। वालेकुम सलाम। तानिया, सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के हवाले से ही आपसे बात करना चाहूँगा। देखें, हमेशा से हमको सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि जो नौजवान नस्ल है या फिर यूथ है उसमें ज़्यादातर जो मर्द हज़रात हैं वो फ़ौज में जाने के लिए ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं, और कैडेट कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, बॉयज़ कैडेट कॉलेजेस। लेकिन अभी जो तवज्जो है वो ख़वातीन की तरफ भी दिया जा रहा है। कैडेट कॉलेज कोयटा के हवाले से अगर मैं आपसे सवालात करूँ, बहुत सारे जो मतलब आप कह लें कि जवान जो फ़ीमेल्स हैं बलूचिस्तान की, वो फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख रही हैं? बुकटी साहब, सिर्फ ख़वातीन ही, आपकी बलूच ख़वातीन काफ़ी फ़ौज में आ रही हैं और सही। काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ में, हुँ। और पश्तून भी आ रही हैं, और आई मीन डिफरेंट जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं लोग, हर उससे फ़ौज में आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और पहले हमारा माशरा था, हमारा जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मैं हुँ, कहूँगी, हुँ। हमारे जो मर्द हज़रात हैं, वैसे भी आपको तो पता है, मर्दों के दिमाग में एक ही चीज़ है कि औरत वही अच्छी है जो चार दीवारी में हो। सही। तो ये जो पोल्यूटेड माइंड्स हैं हमारे मर्दों के, हुँ। पहले इनकी नज़र में सिर्फ डॉक्टर होना ही एक इज़्ज़तदार पेशा था कि बस डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन अभी अल्लाह करे कि थोड़ा चेंज इनके थिंकिंग में आया हो कि हर वो पेशा, हर वो प्रोफेशन जो है वो हुँ। आप कहें कि रिस्पेक्टेबल है, बिकॉज ऑफ द रीजंस के अगर आप हलाल कमा रहे हो, अगर आप 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो, अगर आप घर से बाहर निकल के काम कर रहे हो, तो इट कम्स इन दी, आप कहें कि आप एक हलाल पैसा कमा रहे हैं। तो हुँ। ये मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है वुमेन एम्पावरमेंट। मैं ख़ुद एक फेमिनिस्ट हूँ हुँ। और मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, सही। और मैं मर्दों को भी यही कहती हूँ कि आप अप्रिशिएट किया करें। अगर एक औरत के पास इंटेलेक्ट है, अगर एक औरत प्रोफेशनल है, अगर एक औरत टैलेंटेड है, तो आप उसको अप्रिशिएट किया करें, क्रिटिसाइज़ ना किया करें। लेकिन अफसोस हमारा जो माशरे का मर्द है बुकटी साहब, उसके दिमाग में सिर्फ आप कहें कि हुँ। एक ऐसा आई मीन सोच और ऐसा कोई वायरस है कि जब आप उनके साथ बैठेंगे तो हुँ। चार मर्द बैठ के औरत की बुराई करते हैं हमारे माशरे में, सही। कोई तारीफ़ तो नहीं करते पीठ पीछे। तो हुँ। स्पेशली अगर कोई औरत प्रोफेशनल हो, उसको तो वैसे भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो मैं मर्दों से मैं मुखातिब हूँ कि अगर पढ़ाई लिखाई और अगर प्रोफेशनल होना, कोई किसी पोजीशन पोस्ट पे होना इतना ही बुरा है, तो फिर आप भी अपनी बेटियों को बीकन और सिटी और रूट से निकाल के घर बिठा दें। तो ये है कि रिस्पेक्ट किया करेगा। अगर आप घर में औरत की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप घर से जब बाहर कदम रखते हैं तो उस हुँ। औरत की भी रिस्पेक्ट किया करें। चूँकि हमारे सिस्टम में ये नहीं है। मैं काफ़ी ऐसे बुकरी साहब मर्दों को जानती हूँ, अब आप माइंड ना करना, जी, जी। कि जिनके साथ ख़वातीन उठती बैठती भी हैं, कुलीक है, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, ओ मेरा ये बहुत पुराना कुलीक है। तो वो कुलीक के चक्कर में जब रोज़ कॉफ़ियाँ पीते हैं या मिलते हैं, वही चार मर्द बैठ के उस औरत को ख़राब कहते हैं। तो ये हमारा माशरा आज भी ऐसा है। सही। तो ये है कि मैं हमेशा औरतों से भी कहती हूँ कि औरत हुँ। कभी औरत की बुराई ना करे, सही। औरत कभी औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन ना करे, क्योंकि मर्द काफ़ी हैं, मर्द काफ़ी हैं ये कोटा पूरा करने के लिए, कि हर हुँ। टाइम आप देखें तो वो आजकल आप मर्दों में देखें उनमें औरत नुमा खूबियाँ बहुत आ गई हैं। एक तो सही। लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग। तो ये है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव रखती हूँ। मेरी नज़र में औरत मजलूम है, मासूम है, और मेरी नज़र में औरत जो है वो आप कहें कि शी इज़ वेरी इनोसेंट। सही, सही। ये आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। स्टिल तानिया बाज़ी साहिबा, मैं दीगर बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी हाइब्रिड विंग है, या फिर इवन इंडिया की बात करूँ, इसराइली लॉबी की बात करूँ, उन्होंने बलूचिस्तान के पूरे कौम के अंदर कोशिश की कि नफ़रतें पैदा करें रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, लेकिन स्टिल वहीं बलूचिस्तान की यूथ है, वहीं बलूचिस्तान के लोग हैं जो धड़ाधड़ फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं।
خواتین کو ڈسکس کر رہے تھے. بہت سارے حالانکہ میجورٹی جو ہے وہ میل فوج میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور سرو کر رہے ہیں, بلوچستان کے نمائندگی کر رہے ہیں دیگر پروفیشنز میں. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ جو ایک مقصد تھا بیرونی قوتوں کا وہ ناکام ہو گیا بلوچستان کے اندر؟ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے. دیکھیے وہ تو مداخلت تو انٹرفیئرنس تو ہوگی, کیونکہ آپ کا اسٹریٹجیکلی بلوچستان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو وہ اس لحاظ سے تو ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا گوادہ ڈیولپ ہو, کیونکہ آپ کا اگر گوادہ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کی یو اے نہیں چاہتی گوادہ ڈیولپ ہو, آپ کا گلف نہیں چاہتا. تو یہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل قوتیں ہیں جن کی مداخلت ہے اس پر اس کے لیے جو ہماری انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے یا ہماری سیکورٹی آفیشلز ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کاؤنٹر کر رہی ہے. آپ خود سوچیں جو ہیراف 3 اب ہونے والا تھا, الحمدللہ آپ سمجھے وہ 80-85% کاؤنٹر ہو چکا ہے. میں ایڈوانس میں بتا رہی ہوں, بیکاز ابھی ہماری جو سیکورٹی آفیشلز ہیں یا انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں وہ مزید ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھ لیں تو بلوچستان کے حالات کسی حد تک کنٹرول ہو چکے ہیں. وہ جو روز ہم دیکھتے تھے یا ہم انسیڈنٹس کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو اس پر میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی سیکورٹی آفیشلز کو, جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو بلوچستان کی ابھی کنڈیشن ہے کافی حد تک پیس مینٹین ہو چکا ہے وہاں پہ. صحیح, بالکل دانیہ ایسے ہی ہے, لیکن اسٹل دیگر چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے اس پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ اوبیسلی ملیٹنسی کا ایک عنصر تو ہے. ابھی آج کے دن کی میں بات کروں یا پھر پچھلے کچھ دنوں کی بات کروں تو دہشت گرد تنظیمیں کوشش پوری کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہوں کسی طریقے سے. تربت میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے, فائرنگ سے ایک جو مزدور تھا وہ بیچارہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا, لیکن ایک مزدور زخمی ہو گیا. دونوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر ہی یہ ان کے ساتھ یہ حرکت کی گئی. یہ چیزیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ کیا وہی چیزیں ہیں جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نفرتیں پھیلانے کے لیے, کیونکہ مسلح افراد آتے ہیں بعد میں اس کا ملبہ بھی ریاست پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اسٹل عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ابھی زیادہ تر جو نقصان مطلب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, نقصان پہنچ رہا ہے وہ عام بلوچ کو پہنچ رہا ہے. آگے جو بندہ مارنے والا ہے وہ بھی اسی نام پر مار رہا ہے کہ بلوچوں کے حقوق, تو بلوچوں کی محرومیاں, یہ ساری چیزیں. کتنا کنٹرڈکشن ہے ان چیزوں میں, آپ کیسے دیکھیں گے اس کو؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں بگٹی صاحب, یہ کون سی جمہوریت کی جنگ ہے, آزادی کی جنگ ہے, بلوچ حقوق کی جنگ ہے کہ اپنے ہی بینکس کو آگ لگانا, اپنے ہی روڈز بند کرنا, اپنے ہی مزدوروں کو مارنا, اپنے ہی بلوچوں کو مارنا, اپنے ہی انہیبیٹنٹس کو, اپنے ہی راہگیر کو مارنا, یہ کون, بچوں کو مارنا, عورتوں پہ تشدد کرنا, اور اس طریقے سے بتخوری اپنے لوگوں سے بتخوری وصول کرنا, اور اپنے ہی بلوچ بتخوری نہیں دے رہے تو آپ اس کو مار رہے ہیں. آپ کس یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ اغوا کر کے لے جا رہے ہیں. ہاں یہ تو آئی تھنک ابھی گوادر یونیورسٹی میں یہ ہوا تھا کہ وائس چانسلر ابھی تک غائب ہیں. تو یہ ہے کہ یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ آپ بلوچ خواتین دیکھیں, آئے روز ایک خود کش بمبار کو ہم ریسکیو کر رہے ہیں, جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ہم ان کی جانیں بچا رہے ہیں. اور وہی یہ بتا دیں کون سی آزادی کی جنگ ہے. آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ فوج سے لڑ رہے ہیں, آپ اپنے بلوچوں سے لڑ رہے ہیں, آپ پشتونوں سے لڑ رہے ہیں, آپ سیکورٹی آفیسر سے لڑ رہے ہیں, آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ بتخوری آپ کس سے لے رہے ہیں؟ وہ جو بلوچ بیچارہ 2 وقت کا روزگار بڑی مشکل سے کما رہا ہے اپنے علاقے میں, چاہے وہ کاشتکاری کر رہا ہو, کوئی کچھ بھی کر رہا ہو, آپ پہنچ جاتے ہیں, وہ اپنا گزارا مشکل سے کر رہا ہے اور آپ پھر بتخوری نہ دے تو آپ مار دیتے ہیں. وہ بھائی ہمیں بتاؤ آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ انڈیا آپ کو فنڈ کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ موساد آپ کو فنڈ کر رہا ہے تو کس کو مارنے کے لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک بگٹی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جنگ کس چیز کی ہو رہی ہے بلوچستان میں. یہ جمہوریت کی جنگ ہے, یہ بلوچ حقوق کی جنگ ہے. اگر یہ بلوچ حقوق کی جنگ ہے تو آپ اپنے بلوچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ آپ ان کو تو نہ مارے نا, ان کی تو جان بخشے. تو بگٹی صاحب بڑی کنفیوژن ہے, یہ تو یہ خود بتا سکتے ہیں کہ کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل تانیہ, پچھلے دنوں بھی ایک ماہر سیاست دان بلوچستان کے تھے عبدالرحمن کھیتران صاحب, اس سے بھی بات ہو رہی تھی. ان سے بھی میں نے یہی پوچھا کہ یہ کیسے, مطلب اگر سیم آئیڈیالوجی ہوتا, سیم مقصد ہوتا تو اتنی دڑیں نہیں بن رہی ہوتی, اتنی فیکشنز نہیں ہوتے. BLF ہو گیا, BRA ہو گیا, BRG ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر ایک آئیڈیالوجی پر یہ چل رہے ہوتے. پہلے تو یہ جواب دینا کہ یہ اتنے زیادہ دڑے بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ہر کوئی
کا ایک الگ اور ڈفرینٹ مفاد ہے کیا اس سارے مسئلے میں؟ اسٹل تانیہ بھارت کی انوالومنٹ پر میں بات کرنا چاہوں گا آخر میں، اس کے بعد پوڈ کاسٹ اینڈ کر دیں گے. دیکھیے پاکستان کے بعد پاس سارے ایویڈنس ہیں کس طریقے سے بھارت نے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو فنڈ کیا یا پھر ان کو کسی طریقے سے ادھر اس بیانی کو بھی ہوا دے رہے ہیں کہ بھئی جو ریاست ہے وہ غلط کر رہی ہے بلوچوں کے ساتھ. بہت ساری اس کی انوالومنٹ ہے. کلبھوشن یادو جیتا جاگتا ہے ایک ثبوت ہے. کیا انڈیا کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہوتا جو کہ ہمیشہ جو کہتا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ اسپانسر اسٹیٹ ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ کیا کر رہے ہوتے اور پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انڈیا کے پاس ہمارے خلاف کوئی ایک ایویڈنس نہیں ہے. ہم نے ٹھیک کیا ہے، ہی نہیں. انڈیا نے ہمیشہ ہیئر سے پہ ریلائی کیا، بالکل فالس فلیگس کیے، سارے جو تھے ابھی تک کے سب فالس فلیگ تھے. انڈیا کو اب شرم آ جانی چاہیے. ایک تو آئسولیٹ ہو گیا ہے، پھر کوئی ملک اسے منہ نہیں لگا رہا. ایک تو انڈیا امبیرسمنٹ کا شکار ہے، اور آپ کے سامنے سب کچھ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو جس طرح انڈیا نے ابھی تک فالس فلیگس کیے ہیں، پاکستان کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا، پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ کنٹری ہر جگہ کوٹ کیا، تو ہمارے خلاف تو انڈیا کے پاس کچھ نہیں ہے الحمدللہ. اور اس پر امریکہ، چائنا، رشیا اور ایون آسٹریلیا کا بھی سٹینس کلیئر ہے. لیکن انڈیا کے خلاف وی ہیو اے لاٹ آف مٹیریل جو یہ کہتا ہے کہ انڈیا از پروموٹنگ ٹیررزم ان بلوچستان، اور انڈیا از دی ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ آل دی انسرجنسیز ان بلوچستان. اس پر امریکہ، چائنا، آسٹریلیا، رشیا سب کی اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. SCO سمٹ میں انڈیا کو وارن کر دیا گیا تھا کہ آپ ٹیررزم بند کریں بلوچستان میں، لیکن وہ بے شرم لوگ ہیں. جس طرح امبیرسمنٹ کا ان کو یہ شکار ہو گئے ہیں. میں تو کہتی ہوں مودی گھر سے باہر نہ نکلے آج کے بعد، تو اس کے لیے بہتر ہوگا. باقی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی. پاکستان اٹامک پاور ہے، اٹ ہیز ون آف دی بیسٹ ملٹری ان دا ورلڈ. اور ابھی جو ہم مارکہ حق میں آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہم نے ٹیکنالوجی یوز کی اور ان کے سارے سسٹم کو جیم کیا، تو پاکستان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے. بالکل. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین، آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے کچھ لوکل ایشوز بھی ڈسکس کیے، کچھ اچھی چیزیں بھی تھی. اوبیسلی بلوچستان کے حوالے سے کس طریقے سے جو خواتین ہیں بلوچستان کی وہ فوج میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان کا جو جوش اور جذبہ ہے اس چیز پر ہم نے بات کیا. آگے چل کے دیگر چیزیں بھی تھی. بھارت کی مداخلت ہمیشہ سے ڈسکس ہوتی ہے، اور کیا کیا ایویڈنس ہیں پاکستان کے پاس، اور پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں بھارت کے خلاف ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں اپنی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.